اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا ابو طالب، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے بھائی، اس حوالے سے کہ سگے بھائی بھی ہیں، ان کے تذکار خیر ہوں گے. اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا مختصر سا وظیفہ کہ بچے کو دودھ چھڑوانا مقصود ہو تو پھر کیا پڑھا جائے. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جزو ہے، اس کو 18 مرتبہ لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر، تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں، بچہ دودھ چھوڑ دے گا. تو بعض کا ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس حوالے سے یہ وظیفہ ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں. امت مسلمہ تک پہنچائیے، کسی بھی مسلمان گھرانے کا فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا. جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اعلان نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے نبی، کوئی بھی نبی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اس کائنات ارضی پر تشریف لاتے وقت بھی نبی تھے. یعنی پیدائشی نبوت کسبی نہیں ہے. نبوت اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم جن کو منتخب فرما لیا، انہی کو نبوت و رسالت سے نوازا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی اپنی محنت سے، عبادت سے کوئی نبی بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر نبوت و رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو وہ پہلے سے نبی ہیں، وہ نئے نبی نہیں. ان کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور احادیث مبارکہ کے مطابق وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے پر عمل پیرا ہوں گے. جب وہ آئیں گے وہ اپنی شریعت اس کا نہ درس دیں گے، نہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، نہ اس کا ذکر ہوگا، بلکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. تو یوں، اور وہ نئے نبی بھی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول. کوئی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے کسی بھی معنی میں، ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ملتے ہیں، ایک فرمان مبارکہ میں صرف کذاب فرمایا، ایک فرمان مبارکہ میں کذاب اور دجال فرمایا، کہ فرمایا میرے بعد 30 ایسے کذاب دجال ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو میں کہا کرتا ہوں، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی. تا قیامت تک جن کی نبوت، جن کی رسالت، جن کا عہد، جن کا دور مبارکہ، بلکہ قیامت کے بعد بھی اللہ رب العزت روز محشر بھی جنہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، جنہیں لواء الحمد عطا فرمائے گا، جنہیں حوض کوثر عطا فرمایا، انہی کا عہد مبارکہ ہے. اگر کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بکنے والا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کے ماننے والوں کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے
وہ قادیانی ہو، چاہے وہ بہائی ہو، چاہے وہ بابی ہو، جتنے بھی پہلے گزرے یا آج جو دعویٰ کرنے والے ہیں، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی جھوٹا دعویٰ نبوت کا اب کرے گا، نبوت کا دعویٰ وہ جھوٹا ہے۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو چونکہ وہ جھوٹا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، اور اس سے کوئی دلیل بھی طلب کرے کہ بھائی تم اپنی نبوت پر دلیل دو، تو فرمایا وہ دلیل طلب کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ ختم نبوت پر اگر اسے یقین ہوتا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، تو وہ دلیل کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ جب نبی اور نہیں ہے، قرآن نے فرما دیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے بتا دیا۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر بنو ہاشم، چونکہ پورے بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا اعلان نبوت کے بعد، اور بنو ہاشم کے تمام افراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان، انہی کے نام سے گھاٹی مکہ مکرمہ میں، وہاں پر سختیاں برداشت کیں، اور 3 سال تک شعب ابی طالب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا گھرانہ بنو ہاشم، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشکلات، مصائب اور تکالیف کے ساتھ گزارے۔ اور پھر 10 نبوی یعنی اظہار نبوت فرمائے ہوئے جب 10 سال ہوئے، تو اسی سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، اور پھر قرب الہی کے ان مدارج پر اللہ رب العزت نے آپ کو فائز فرمایا کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے درمیان کیسے قربت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی قربتیں عطا فرمایا جتنا 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، یا او ادنا، اس سے بھی کم جو فاصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بظاہر جو مشکلات اور مصائب اور کفار کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس دوران اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قربت عطا فرمائی، اور ایسی قربت عطا فرمائی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور رأیت ربی نورا، میں نے اپنے رب کو نور ہی نور دیکھا۔ بہرحال یہ اس وقت سفر معراج پیش آ رہا ہے جب کفار جو ہیں ان کے مظالم حد سے بڑھ چکے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، شعب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑ رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملات جو ہیں، کھانے پینے کے لیے یوں جیسے عام روٹین میں کھانے پینے کی چیزیں اور سہولیات مہیا ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں، درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، بعض اوقات سوکھی روٹی جو ہے اسی کو پانی میں بھگو کر اس سے گزارا کیا جا رہا ہے، چمڑا اور اس طرح کی روایات ملتی ہیں وہ چبائے جا رہے ہیں، بہت کٹھن معاملات تھے۔ اس دوران بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب ابو طالب، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، شعب ابی طالب میں بھی ساتھ موجود رہے۔ اور پھر یہ جو 10واں سال ہے نبوت کا، جہاں شعب ابی طالب وہ مقاطعہ ہے، بائیکاٹ ہے، وہ مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں اور امتحان ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ
جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر ان کے جو صحابہ کرام ہیں علیہم الرضوان ان پر آتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں میں، ان تکلیفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ساتھ ہیں، اور پھر اسی دوران 10 نبوی جو ہے یعنی اظہار نبوت کے 10ویں سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 قریبی رشتے جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا میں جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے جناب ابو طالب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دونوں ہستیاں بہت زیادہ اس حوالے سے ممد و معاون تھے کہ ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں ہستیوں نے ساتھ دیا۔ تو جب یہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اس سال میں یہ دونوں ہستیاں جدا ہوئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حقیقت میں غم کا، دکھ کا، تکلیف کا، رنجیدگی کا یہ سال تھا۔ اور پھر چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کا ذکر کیا جائے یا جناب ابو طالب ان کا ذکر کیا جائے، ہر موقع پر انہوں نے ساتھ دیا، ہر موقع پر ڈھارس بندھائی، اپنے مال، جان، اولاد، حتیٰ کہ سماجی حیثیت، ہر حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان چیزوں کو غیر مشروط طور پر وقف کیے رکھا، قربان کر دیا۔ تو پھر یہ سانحہ حقیقت میں عام الحزن ہی کہلانے کا حقدار تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں قریبی جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جناب ابو طالب آپ کے اسم گرامی عبد مناف یہ ذکر ملتا ہے، اور ان کے بڑے صاحبزادے طالب ان کی نسبت سے آپ کو کنیت ابو طالب یہ ہے، لیکن یہ کنیت ہی اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کا نام نامی جو تھا عبد مناف وہ پھر اوجل ہو گئے، یعنی اس سے لوگ آپ کو اتنا نہیں جانتے بلکہ ابو طالب ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے 4 فرزند جن میں طالب بھی ہیں، جن کی نسبت سے ابو طالب آپ کا نام، ان کے حوالے سے تاریخ میں کچھ کم ہی تذکرہ ملتا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر ملتا ہے کہ کفار زبردستی ان کو لے کے آئے، اور یہ 2 روایات ہیں، راستے میں صحیح کہیں چلے گئے، اور دوسری یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ کہیں چلے گئے، اور پھر بعد کا ان کے بارے میں زیادہ ذکر ملتا ہی نہیں کہ کہاں گئے، دنیا سے چلے گئے یا کہیں ویسے پوشیدہ ہو گئے، روپوش ہو گئے۔ بہرحال ان کے علاوہ سیدنا عقیل ہیں، سیدنا جعفر ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان تینوں ہستیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی یہ تینوں ہستیاں لائے، اور پھر مختلف غزوات میں بھی شامل رہے۔ جناب ابو طالب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بچپن سے چونکہ پرورش کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ 6 برس کی عمر میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 برس کے تھے تو ان کا وصال ہوا، پھر 8 برس کی عمر میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، سیدنا ابو طالب ان کا وصال ہوا، سیدنا عبد المطلب ان کا وصال ہوا۔ تو ان کے وصال کے بعد مختلف روایات ہیں، سیدنا عباس انہوں نے بھی کفالت کی، اور جناب ابو طالب انہوں نے بھی کفالت کی، اور پھر ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب اظہار نبوت کا موقع آیا تو بچوں میں چونکہ 9 یا 10 سال ان کی عمر مبارکہ تھی، بچوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے، جیسے بڑوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مردوں میں، خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال جناب ابو طالب انہوں نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان کی عمر
35 برس تھی جب ان کے بھائی یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے در یتیم پوتے کی کفالت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے فرمائی، اور ان کے بعد انہی کی وصیت کے مطابق یہ سعادت جو ہے یہ جناب ابو طالب ان کے حصے میں آئی، جنہوں نے کم و بیش 40 برس اپنی زندگی کے جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، کفالت حمایت کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد انہوں نے بھی، جو جناب ابو طالب ان کی زوجہ ہیں، انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت بھرا سلوک کیا، ایسا سلوک اور رویہ اختیار کیا کہ ماں کی طرح۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں جب ان کا وصال ہوا سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارکہ میں تشریف بھی لے گئے اور دعا بھی ان کے لیے فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں تھیں جنہوں نے مجھے پالا، میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ گھرانہ دونوں زوجین یعنی میاں بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد اور جناب ابی طالب، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، اپنے سگی اولاد حقیقی اولاد سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ اس کا اظہار مختلف مواقع پر ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب ابی طالب آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، اور بالخصوص جب کفار مکہ نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ اسلام کی دعوت کا پیغام روک دیں، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا جان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، یہ قریش مکہ جو ہیں اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں، تو کیا آپ اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے، رکیں گے نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے میرے پیارے چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، تو پھر بھی میں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے نہیں رکوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچا جان نے ہر موقع پر ساتھ دیا، حبشہ کی جانب صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہجرت ہو، نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، اسی طرح دیگر معاملات ہوں، ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسی لیے ان کے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان کے وصال پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا اظہار فرمایا اور عام الحزن غم کے سال سے اسے یاد فرمایا۔ جناب ابی طالب ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان خدمات کا جتنا تذکرہ کیا جائے کم ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سن تھے، چھوٹے تھے، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کا خطرہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے، اور ان کے چہرے کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے وسیلے سے دعا مانگی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالی نے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ اس حوالے سے اشعار بھی ملتے ہیں دیوان ابی طالب میں کہ آپ کا وہ چہرہ مبارکہ ہے، نورانی چہرہ مبارکہ کہ جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت دعا بھی قبول فرماتا ہے اور بارش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب محبت کا دم بھرتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، زوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں محمد علی صاحب ہیں، عباس صاحب، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں
غلام رسول صاحب، محمد احمد صاحب، غلام حسین صاحب ڈوگراں والا سے، افتخار ڈوگر صاحب نے کوئی وظیفہ آپ نے پوچھا، لیکن مجھے آپ جو بھی لکھ کے بھیجا اس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوبارہ لکھ بھیجیے، انشاءاللہ میں وظیفہ اس کے بارے میں بیان کر دوں گا، عرض کر دوں گا۔ ارشد صاحب ہیں چیک نمبر 123 سدھو پورہ سے، کہتے ہیں پروگرام اچھا ہے جی، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، نام لازمی لکھ دیا کریں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا، جی آپ کا شکریہ۔ اور انہوں نے پوچھا کہ 3 ڈائیورس ایک ساتھ دینے سے ڈائیورس ہو جاتی ہیں اور غصے میں ڈائیورس دینے سے ڈائیورس ہو جاتی ہے؟ جی دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے اس لیے میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں یا 2 طلاقیں دیتا ہوں یا 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ تو دوسری جانب 1 طلاق دیں گے 1 طلاق واقع ہوگی، 2 طلاقیں دیں گے 2 واقع ہوں گی، 3 کا کہیں گے 3 ہوں گی، حتیٰ کہ اگر زیادہ کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو فرمایا کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، 100 کا ذکر یا دیگر زیادہ تعداد کا ذکر ملتا ہے، باقی جو ہے وہ شریعت کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے 3 سے زیادہ کا ذکر کر دیا طلاقوں کا، تو فرمایا کہ 3 تو طلاقیں واقع ہو گئیں، باقی جو ہے وہ شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ 3 سے زیادہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، 1 2 یا 3، 1 دفعہ کہیں گے یا 1 طلاق کا کہیں گے تو 1 طلاق ہوگی، اگر کہے کہ جی 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاقیں دے دیں، 3 کا لفظ بول دیا یا 3 مرتبہ طلاق بول دیا تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے۔ جی اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی بہرحال آپ صدقہ اور خیرات کیجئے، مشکل یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہر حال میں اپنے بندے کی مدد فرمانے والا اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے مدد طلب کیجئے، نماز، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، اس کی کثرت کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ اور ایک ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، میرا نام ماریہ ہے، جی وعلیکم السلام، کہتی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے ایک بھائی بہت غصے والے ہیں اور غلط راستے پر ہے وہ بھائی، اور گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہے، اور کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی آپ کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمان گھرانوں کے لیے چند ایک چیزیں ہیں، عملی بھی، پڑھنے کے لیے بھی۔ عملی یہ ہے کہ گھر میں جو افراد کمانے والے ہیں رزق حلال کا انتظام کریں۔ جب رزق حرام کمایا جاتا ہے، خصوصاً والدین اگر اس معاملے میں ہوں تو پھر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، ضروری نہیں کہ صرف یہی ایک ہو وجہ، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس کا عقل حلال، دوسرا صدق مقال یعنی سچ بولا جائے، اس کے ساتھ نماز وہ فرض ہے وہ پابندی سے ادا کی جائے، تلاوت کلام پاک کی جائے، خصوصاً سورہ بقرہ روزانہ پڑھی جائے گھر میں، اور سورہ یاسین تو پڑھ کر پانی پر دم کر کے یا چیز کھانے پینے کے دم کر کے بھائی کو بھی پلائی جائے۔ سبھی گھر والے چھوٹے بڑے جب گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام چاہے ایک دفعہ پڑھ لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی طرح درود پاک، الصلاۃ جو ہے یہ درود ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا کوئی سے درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات کرنے کے بعد خاص طور پر یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیا جائے، سبھی گھر والے کھائیں پئیں، انشاءاللہ آپس میں محبت الفت قائم ہوگی۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا